إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یکوتن ہے اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آج کے اس خطبہ جمعہ میں عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے ہمارے گھر کی خواتین کے بگڑے ہوئے حالات. اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں عطا کیا، جو مذہب ہمیں دیا، اس مذہب اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ وہ مذہب ایک شامل دین ہے، ہر ایک کو شامل ہے. اس دین کی تعلیمات کے اندر جہاں بزرگوں کا ذکر ہے وہاں بچوں کا بھی ذکر ہے، جوانوں کا بھی ذکر ہے. اگر مرد کا ذکر ہے تو خواتین کے احکامات کا بھی ذکر ہے. غرض ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر جتنے طبقات پائے جاتے ہیں، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو یا عورت ہو، مرد ہو، جو بھی ہو، اللہ رب العالمین نے اس مذہب کے اندر سب کے حقوق کا ذکر کیا، سب کے معاملات کا ذکر کیا، سب کے مقام کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر ایک آدمی حاکم ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، اگر عورت گھر چلانے والی ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہے. غرض ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک شامل دین دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور احسان اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں کے اوپر کہ ہمارے یہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے خواتین کے تعلق سے، کہ کہیں پر اگر یہودیوں کی تعلیم اٹھا کر دیکھا جائے تو عورتوں کو شیطان مانا جاتا تھا،
نصارہ کی تعلیم اٹھا کر دیکھا جائے تو عورت کو حقیر مانا جاتا تھا. جب اس کے پیریڈز اور حیض کے دن آتے تو کہا جاتا اس کا کمرہ الگ کر دو, اس کے کپڑے الگ کر دو, اس کا برتن الگ کر دو, کچن کے اندر آنے تک کی انٹری اسے نہیں دی جاتی تھی. اور کچھ یہی تعلیمات ہمارے ملک کے قوانین کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر جو مذہب مانا جاتا ہے اس کے اندر آج تک پائی جاتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ان کو کچن سے یعنی وہ جگہ جہاں پر کھانا بنایا جاتا ہے اس سے دور کر دیا جاتا ہے. پر الحمدللہ مذہب اسلام وہ مذہب کہ جس نے آنے کے بعد عورتوں کو ان کے حقوق جب عطا کرنا شروع کیے تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ تخلیق کے اندر جیسے مرد ہے ویسے عورت بھی ہے. کہ اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس, اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو, اس رب سے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا ہے عورت کو بھی پیدا کیا. سب سے پہلے حضرت آدم کو بنایا, ان سے حوا کو بنایا اور ان سے سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ پیدائش کے اندر جیسا مرد ہے ویسی ہی عورت ہے. دونوں کا مقام پیدائش کے اندر ایک برابر ہے. کہ اللہ رب العالمین جب تکریم دینے پر آیا, جب عزت دینے پر آیا تو جیسے مرد کو عزت دی ویسے عورت کو عزت دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. کہ یہ دنیا سب کا سب سامان ہے اور اس دنیا کے اندر اگر سب سے قیمتی کوئی سامان اللہ کی نظر میں ہے تو وہ نیک بیوی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے عورت کے مقام کو اتنا اوپر کر دیا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت اللہ رب العالمین نے عورت کو قرار دیا. وہ مذہب اسلام کہ جس کے آنے سے پہلے کفار مکہ کے اندر یہ عالم تھا کہ بچی کے پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, زندہ مار دیا جاتا تھا, زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جب اس کا نقشہ کھینچا تو ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. کہ جب ان میں سے کسی انسان کو اگر یہ بتایا جاتا تھا کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ شرم کے مارے, غم کے مارے, تکلیف کے مارے کالا پڑ جایا کرتا تھا. بچی کی پیدائش کو وہ لوگ عار سمجھتے تھے, شرم سمجھتے تھے, لڑکے کے پیدا ہونے کو افضل سمجھا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس مذہب کے اندر, اس اسلام کے اندر, اس دین کے آنے کے بعد اسی بچی کی پیدائش کے بارے میں سید المرسلین نے ارشاد فرمایا کہ من کانت لہ ثلاث بنات, اگر کسی انسان کے گھر 3 بچیاں پیدا ہو جائے, ان کی تربیت کرے, بڑا کرے, شادی کر دے, ماں باپ جنتی ہو گئے. کہا اگر 2, کہا جنتی ہو گئے. کہا اگر 1 بچی, کہا جنتی ہو گئے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس اسلام کے اندر عورت کے مقام کو اتنا اوپر لے جا کر بتایا کہ لڑکے کی پیدائش پر کہیں جنت کی خوشخبری نہیں ہے, پر اگر لڑکی کی تربیت کر لی پیدا ہونے کے بعد تو جنت کی خوشخبری اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زبان میں عطا کی. عورت کا مقام اسلام نے اتنا اوپر کیا کہ جب مردوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا, جبکہ مرد کا کام ہے گھر چلانا, مرد کا کام ہے کھانے کا انتظام کرنا, مرد کا کام ہے کپڑے کا انتظام کرنا, ساری ذمہ داریاں مرد کے سر ڈالی, پر وراثت اگر بانٹی جائے گی تو اگر مرد کو 1 روپیہ ملے گا تو عورت کو 8 اس میں سے دینا پڑیں گے, یعنی آدھا حصہ عورت کو بھی عطا کرنا پڑے گا. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس اسلام کے اندر عورت کے مقام کو اوپر کیا, وراثت میں اسے حق دلایا, زندہ رہنے کا اسے حق دلایا, اس کے مقام کو اوپر کیا. دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے عورت کو قرار دیا. لیکن افسوس کہ آج ہماری وہ بچیاں, آج ہماری وہ بہنیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی کی شروعات کرتے ہیں جو اس دین کو جانتے نہیں, بچپن سے ان کے ذہنوں کے اندر یہ زہر ڈالا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو دباتا ہے, اسلام عورتوں کے حق ادا نہیں کرتا ہے, اسلام عورت کو مقام نہیں دیتا ہے. تو اس دور کے اندر یہ مردوں کی ذمہ داری, یہ جاننے والوں کی ذمہ داری, یہ وہ خواتین جو دین کو جانتی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ عام بچیوں تک ان باتوں کو پہنچائے کہ اسلام نے تمہیں دبایا نہیں, اسلام نے تمہیں اٹھایا ہے. تمہارے مقام کو ضلالتوں سے نکال کر, گندگیوں سے نکال کر, زندہ دفن ہونے سے نکالا, زندہ جلنے سے نکالا, ہر ظلم سے نکال کر اسلام نے تو تمہیں مقام عطا کیا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں, اللہ کے نبی کی زبان ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کے اندر ساری نعمتیں ایک طرف
پر ایک بہترین عورت اگر کسی کو مل جائے اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دوسری دنیا کے اندر کوئی نعمت کو قرار نہیں دیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے عورت کے مقام کو اوپر کیا، عورت کے مقام کو بلند کیا، اسے ہر جگہ عزت دلوائی، ہر جگہ شہرت دلوائی، یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کا مقام نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف اتنا دیکھ لے کہ یاد کیجئے وہ دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا دور کہ آپ نے سب سے پہلے تجارت اگر کسی کی تو حضرت خدیجہ کی، سب سے بڑی اس وقت کی ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کے لیے مال بیچا تھا، مال بیچنے کے لیے گئے اور ان کے ویوہار کو، ان کے تعلقات کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ سے نکاح ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ خدیجہ کاروبار بند کر دو، تم کاروبار نہیں کر سکتی۔ اگر پردے کا لحاظ ہو تو عورتوں کو تو اسلام میں کاروبار تک کی اجازت دی گئی، یہاں تک کہ آج ہمارے یہاں کچھ بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ مرد کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، طلاق 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 فائر کر سکتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے ان کے سامنے شریعت اسلام کو بتایا کہ جیسے مرد کو حق ہے طلاق دینے کا، ویسا ہی عورت کو حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی، وہ بھی طلاق لے سکتی ہے، اسے بھی شریعت مطہرہ نے حق دیا ہے، کیونکہ یہ شریعت انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ مذہب انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قاعدے، یہ قانون انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ قاعدے اس نے بنائے ہیں کہ جس نے مرد کو بھی پیدا کیا ہے اور عورت کو بھی پیدا کیا ہے، اور وہ دونوں کے حقوق اللہ رب العالمین قرآن میں بتاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر بتاتے ہیں۔ ہر جگہ اسلام نے عورت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا، عورت کو مرتبہ دیا، عورت کے حقوق کا ذکر کیا، عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا کہ وہ اسلام کہ جس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ باپ کا مقام اتنا بڑا کہ جتنا بڑا مقام اسلام نے ماں کو عطا کیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا گیا، کہ اس کی رضامندی پر رب العالمین نے اپنی رضامندی کو رکھ دیا کہ اگر تیری ماں، خاص طور پر ماں کا ذکر ہے اور اس کے بعد باپ کا بھی ذکر ہے کہ اگر یہ دونوں تجھ سے راضی تو اللہ تجھ سے راضی، اور اگر یہ دونوں تجھ سے ناراض تو اللہ رب العالمین تجھ سے ناراض۔ اتنا بڑا مقام دینے والا اسلام آج سارے زمانے کے اندر بدنام ہے۔ آج اس عنوان کے رکھنے کا ایک خاص مقصد ہے کہ ابھی ہمارے شہر کے اندر ایک حادثہ ہوا، اس کے علاوہ کئی جگہ ایسے حادثات کہ مسلم گھرانوں کے اندر عورتوں کے اندر بے راہ روی یا اتنا زیادہ بھٹکاؤ آ چکا ہے کہ گھر کے اندر حرام رشتے بنائے جا رہے ہیں، گھر کے اندر حرام رشتے اور حرام رشتوں کی بنیاد پر قتل تک کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہماری بچیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے تجھے کیا عطا کیا ہے، اللہ کے نبی نے تجھے کیا مقام دیا ہے، قرآن نے تجھے کیا مقام دیا ہے، احادیث نے تجھے کیا مقام دیا ہے۔ آج ہماری بچیاں اس مقام کو نہیں جانتی۔ وہ جن اسکولوں کے اندر جاتی ہے، جن کالجز کے اندر جاتی ہے، وہاں پر ان کے ذہنوں سے کھیلنے والے ٹیچرز بھی موجود، ان کے ساتھی بھی موجود کہ انہیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرا مذہب تجھے دباتا ہے، تیرا مذہب تجھے چھپاتا ہے، اس سے بہتر ہے تو اس ساری بندشوں کو توڑ کر آزاد ہو جا، جبکہ وہ آزادی نہیں، گمراہی کا راستہ۔ یہ بتانا ایک باپ کی ذمہ داری ہے، یہ بتانا ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ ایسے ایک دو نہیں، ڈھیروں حادثات ہیں کہ آج ہماری بچیاں مشرکوں سے اور کفار سے نکاح کر لیتی ہیں اور اس کے اندر عیب نہیں سمجھتی۔ اس اندور کے اندر اگر آپ کیسز اٹھا کر دیکھو، ڈھیر کیسز ہیں کہ ہماری بچی ہے، ہم نے تربیت کی ہے، بڑا کیا ہے، اسے نماز بھی سکھائی ہوگی، لیکن ایک وقت پر جب اس کی تربیت پر دھیان نہیں دیا، وہ غیر مسلم سے نکاح کرنے کو فخر سمجھتی، اسے وہار نہیں سمجھتی، اسے وہ ماڈرنزم سمجھتی ہے کہ یہ ماڈرن دور کی علامت ہے کہ ہم کہیں بھی کسی سے بھی نکاح کر لیں۔ جب ہم نے اپنی بچیوں کو نہیں سمجھایا، ان کو نہیں بتایا، دین کی فکر نہیں کی، تو آج اس کے نتیجے میں ہمارے گھر کے اندر بربادیاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر حرام رشتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر حرام تعلقات ہیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں ایسی جگہ نکاح کر رہی ہے کہ جہاں پر نہ ان کا دین باقی، نہ مذہب باقی، سب کچھ برباد ہو کر وہ کسی اور کی نسلوں کو پیدا کر کے کفر کی دعوت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ آج ہماری ذمہ داری کیا؟ ایک مرد کی ذمہ داری کیا؟ ایک باپ، ایک بھائی، ایک شوہر، ایک بیٹے کی ذمہ داری کیا؟ اس دور کے اندر ایک مومن کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر میں اس کے پیچھے کے وجوہات کا ذکر کروں کہ آج جو یہ حالات بری طریقے سے بگڑے ہوئے ہیں، خواتین کے اندر بگاڑ آیا ہوا ہے، خاص طور پر ہماری یوتھ یا جو بالکل جوان نسلیں ہیں ان کے اندر جو بگاڑ آیا ہے، اس کی بنیادی وجہ اگر آپ تلاش کرو تو یہ کہ ہم نے بچپن سے ان کے دلوں کے اندر کبھی اسلام کی محبت کو نہیں ڈالا۔
کبھی انہیں اسلام نہیں سکھایا، کبھی اس مذہب کی پاکیزگی انہیں نہیں بتائی. جس چیز سے میں نے اپنی تقریر کی شروعات کی کہ اگر آپ نے کبھی اپنی بچی کو بچپن سے یہ بتایا ہوتا کہ بیٹا اسلام نے تیرا مقام دیکھ کتنا اوپر رکھا ہے، مرد کو تیرے نیچے کر دیا، تیرا مقام اتنا اوپر کر دیا، تو جوان ہونے کے بعد کبھی وہ اسلام سے نفرت نہیں کرتی، اسلام کے خلاف بغاوت نہ کرتی، اسلام کے خلاف جملے جب کہے جاتے کبھی وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی بلکہ اس کا ڈیفینس کرتی کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط، میرے اسلام نے تو مجھے اتنے سارے حق دیے ہیں تم جانتے نہیں، اس سے تم یہ بات کہہ رہے ہو. وہ ڈیفینس کرتی، اپنے دین کو پروموٹ کرتی، لوگوں کو بتاتی. پر جب ہم نے اپنے بچیوں کی اسلامی تربیت نہیں کی، ان کے دلوں کے اندر اسلام سے محبت نہیں ڈالی، تو آج اس کا نتیجہ ہے کہ ذرا سا اسلام پر اعتراض ہوتا ہے اور ہمارے بچے ہل جاتے ہیں، ہماری نوجوان نسلیں ہل جاتی ہے. کسی اور کی تہذیب کو اپنا کر، کسی اور کے لباس کو اپنا کر، کسی اور کے انداز کو اپنا کر وہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں. اس کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ کہ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں کبھی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ڈالا. جب وہ جوان ہو گئے تب فکر کر رہے ہیں، ٹینشن کر رہے ہیں، ایسا ہو گیا شیر، ویسا ہو گیا، بچی ضد پر آ گئی ہے، یہاں نکاح کرے گی، وہاں نکاح کرے گی، گھر میں حرام رشتے بنائے جا رہے ہیں، کوئی پردے کا سسٹم نہیں، کوئی پردے کا نظام نہیں، اور اس کے بعد روتے ہیں کہ گھر کے اندر حرام رشتے ہیں. یاد رکھو جب تم شریعت کا مذاق اڑاؤ گے تو یقیناً تمہارے گھروں میں اللہ کا عذاب آئے. یہ بنیادی چیز ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنی نسلوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تصور ڈالیے کہ اللہ کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. کہ اس رب کی عظمت کو پہچاننے کے بعد اگر آج ایک غیر مسلم اسلام کے اندر آ جاتا ہے صرف یہ دیکھ کر کہ یہ آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، یہ زمین کا پھیلانے والا اللہ ہے، یہ جسم کا بنانے والا اللہ ہے، یہ جسم اس بات کی دلیل ہے، اس جسم کا سسٹم اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسم اپنے سسٹم پر چلتا ہے، اس کے اندر وینس ہے، اس کے اندر نسیں ہیں، اس کے اندر خون ہے، اس کے اندر ہڈی ہے، یہ سارا جسم اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور جو بنانے والا ہے بہت پرفیکٹ ہے، اور جو بنانے والا ہے اسے کوئی بنانے والا نہیں، وہ سب کو بنانے والا ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اسلامی تربیت کا ماحول بنائیں، اسلامی تربیت کا نظام اور سسٹم لائیں. اپنے گھر کی بچیوں کو بچپن سے یہ تعلیم دیں کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین کا مقام کیا ہے، اللہ رب العالمین کا مرتبہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا. ایسی کوئی چیز اس کائنات کے اندر نہیں جو اللہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین فعال لما یرید، جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کے کوئی فیصلے بدلنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. اے میری بیٹی اگر میں تجھے آزادی دیتا ہوں پڑھنے کی تو یاد رکھنا کہ تیرے ماں باپ تجھے دیکھے نہ دیکھے پر اللہ رب العالمین تجھے دیکھتا ہے. وہ تعلیم جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. کہ میرے بیٹے سن، اگر تو کوئی گناہ کرے گا نا، گناہ کو آسمان میں اڑا دینا، زمین میں دھسا دینا، پانی میں بہا دینا. اللہ رب العالمین لطیف ہے، لطیف ہے، باریک بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے تیرا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، اللہ سب جاننے والا ہے. ہمارے یہاں پر آزادی کے نام پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو صاحب ویسے مسلمان نہیں جو باندھ کے رکھنے والے ہیں، ہم تو آزادی دینے والے ہیں. اور آزادی ایسی تھی کہ آج بچی کہاں ہے انہیں پتہ نہیں، کس حالات میں ہے پتہ نہیں، مسلم غیر مسلم کس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے پتہ نہیں، برباد کر کے چھوڑ دیا. اور اس کے بعد روتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. اس وقت دعا مانگنے سے کیا ہوگا؟ بچیوں کی خاص طور پر، بچے تو ہی صحیح، اسپیشلی بچیوں کی صحیح تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے بچی دے دی، پیدا ہو گئی، کام ختم. پیدا ہونے کے بعد کام شروع ہوا ہے. اب اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال بھی کرے گا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا تربیت کی، آپ نے انہیں کیا سکھایا، آپ نے انہیں کیا بتایا، حرام حلال کا فرق بتایا کہ نہیں بتایا. تو بنیادی چیز آج ہمارے سماج کے اندر خواتین میں جو بگاڑ ہے اس کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہے ان کی اسلامی تربیت نہ کرنا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ڈالنا، ان کو اسلام نہ بتانا، اسلامی تعلیمات میں ان کا مقام نہ بتانا. آج غیر مسلم بچی آپ کی بچی کے ساتھ کھیلتی ہے کہ تیرے مذہب میں تو ایسا ہے، تجھے تو پردے میں رکھا جاتا ہے، تجھے تو اجازت نہیں دی جاتی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اب بچی کو جب کچھ سکھایا ہی نہیں ہے تو اس کی ہر بات کو ایکسپٹ کرتی ہے. وہاں برین واش ہوتا ہے، گھر میں آنے کے بعد وہ آپ کی نافرمان ہو جاتی ہے.
آپ کی باتوں کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، مذہب کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. ہر جگہ جب مذہب کے خلاف بات ہوتی ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کا مذہب کیا ہے. مذہب کے نام پر ہم نے بچیوں کو کیا سکھایا ہے؟ گوشت کھانا، جمعہ کو نماز پڑھنا، عید منانا، کام ختم. ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اسلام پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم ہے. اسلام وہ مذہب نہیں جیسے مسجد کے اندر رہنے والا ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو ہر میدان کے اندر ہمیں راستہ اور تعلیم دینے والا ہے. تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے یاد رکھو کہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اللہ رب العالمین اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کرے گا. دوسری وجہ بے حیائی اور فحاشی، جس کو آج ہمارے سماج کے اندر ماڈرن مان کر عام کیا جاتا ہے. بے پردگی سے رہو، کوئی دقت نہیں. پردہ تو کہاں ہونا چاہیے؟ آنکھوں میں ہونا چاہیے. یہ ہمارے یہاں جو شیطان نے فطور لا کر دیا کہ پردہ آنکھوں میں ہونا چاہیے، باقی سارا حرام کرتے رہو، پردہ تو آنکھوں میں ہونا چاہیے. یہ تصور آپ کو کس نے دیا؟ قرآن، اللہ رب العالمین کا فرمان کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے آپ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو، پھر اپنی بیٹیوں کو اور پھر عام مومنہ عورتوں کو یہ کہہ دیجئے کہ جب گھروں سے باہر نکلے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آپ کو چادروں سے ڈھانک لیا کرے. اگر یہ کریں گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے یہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ عزت دار عورت ہے اور کوئی اس کی عزت پر کبھی حملہ نہ کرے گا. آپ خود معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، مارکیٹ کے اندر جب جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پردے دار عورت نکلے اس پر دوبارہ نظر نہیں ڈالی جاتی، بے پردہ اور بے حیا عورت پر بار بار نظریں ڈالی جاتی ہے، کیونکہ اسلام نے اس پردے کے ذریعے آپ کو دبایا نہیں، آپ کی عزت کی حفاظت کی ہے. پردے کے سسٹم کو عام کیا جائے. یہ باپ کی ذمہ داری، بھائی کی ذمہ داری، بیٹے کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری کہ آپ جیسے اپنے حق کے اندر کوئی کمی کرنے پر بیوی کو معاف نہیں کرتے، بیٹی کو معاف نہیں کرتے، والدہ سے لڑائی کرتے ہو، ویسے ہی جب اللہ کے حق میں کمی کی جائے تب بھی آپ کی زبان چلنا چاہیے، آپ کی بات ہونا چاہیے. آپ سختی سے سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ پردہ کیا ہے. پردہ تیری عزت کی حفاظت ہے، پردہ تیری ناموس کی حفاظت ہے، پردہ تیرا مقام اور مرتبہ ہے. ہر اچھی چیز کو کور کر کے رکھا جاتا ہے، خوبصورت چیزوں کو کور کر کے رکھا جاتا ہے. اور اللہ نے اس دنیا کے اندر عورت سے زیادہ خوبصورت کسی نعمت کو نہیں بنایا. اس لیے دنیا کی یہ نعمت، اس کی قدر کرنا، پردے کا لحاظ رکھنا اور ان کے سامنے پھر ان احادیث کو بیان کیا جائے کہ جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، ایسی عورتیں آئیں گی نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات. قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ عورتیں ننگی ہو جائیں گی، کاسیات عاریات، اور ایسی ننگی کہ کپڑے تو پہنیں گی اس کے بعد بھی برہنہ رہیں گی، ممیلات